قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہمیں 19ویں پارے کا 17واں رکوع پڑھنا ہے اور سورۃ النمل کا دوسرا رکوع ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، ذرا بھی اسکپ نہ کریں، انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ اور اخیر میں جا کر ایک سجدے کی آیت بھی آتی ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے انشاءاللہ طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين۔ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ وتفقد الطير فقال، دھیان سے پڑھنا یہاں پر، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد۔ یہاں پر ملا کر پڑھنا زیادہ افضل ہے، لہٰذا ہم واپس ملا کر پڑھتے ہیں۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين۔ فمكث غير بعيد فقال أحطت، تو کو نہیں پڑھا جائے گا، ہا کو ڈائریکٹ تا سے ملانا ہے۔ اور کیوں ملانا ہے؟ اس لیے کہ تو کے اوپر جزم ہے، اور ہم نے اس سے پہلے گرامر پڑھ لیا ہے کہ جزم والے حرف کے بعد اگر تشدید والا حرف آئے گا تو جزم والے حرف کو چھوڑ دیں گے۔ فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یسجدو لکھا ہے اور اس کے اوپر ایک نشانی بنائی ہوئی ہے،
یعنی اسی آیت کی پڑھنے کی وجہ سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ کیسے کرنا ہے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ سجدہ جہاں پر بھی ہم نے قرآن پاک کی آیت کو تلاوت کیا یا لائیو سجدے کی آیت کو تلاوت کرتے ہوئے ہم نے سن لیا تو اس کی وجہ سے ہم پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اب سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف دل میں نیت کر لے کہ مجھے سجدہ کرنا ہے، اس لیے کہ سجدے کی آیت کو میں نے پڑھا تھا یا سنا تھا، بس دل میں یہ نیت کر لے گا کافی ہو جائے گا، کوئی زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور قبلے کی طرف منہ کرے، وضو کی حالت ہو، وضو کی حالت میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاوے، کھڑے ہو تو کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے میں چلے جاوے، بیٹھے ہو تو ڈائریکٹ بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاوے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ اگر بیٹھے ہو تو کھڑا ہونا ضروری ہے یا پھر ہاتھ باندھنا ضروری ہے، یہ کچھ ضروری نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کی طرف چلے جاوے اور سجدے میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کم سے کم پڑھ لے تو بہتر ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے سر کو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھا لے تو یہ سجدہ پورا ادا ہو جائے گا۔ اب سجدے کی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی آپ ریکارڈ کی ہوئی آواز کو سن رہے تو آپ پر سجدہ کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ میں آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ آہستہ آہستہ ضرور پڑھیں، تو اس پڑھنے کی وجہ سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ یہ 8 نمبر کا سجدہ ہے، یعنی قرآن پاک پڑھتے ہوئے یہ 8واں سجدہ ہے۔ یہاں پر سجدہ لکھا ہوا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم قال سننظر اصدقت، دھیان سے پڑھنا ہے، صاد اور قاف کو پور پڑھا جائے گا، اصدقت اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ اذهب، ہاں کو ڈائریکٹ تشدید والی با سے ملانا ہے۔ کیوں ملانا ہے؟ اس لیے کہ بیچ میں جزم والا حرف ہے اور پہلے بتا چکے ہم۔ اذهب بکتابی هذا فألقه إلیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين صدق الله العظيم۔ الحمدللہ 19ویں پارے کے 17 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے۔ آج کے رکوع میں ہم نے 17 آیتیں پڑھی، آپ دیکھ سکتے ہیں عین کے بیچ میں 17 لکھا ہوا ہے، عین کے اوپر 2 لکھا ہے، یعنی سورۃ النمل جس کو ہم نے 1 رکوع پہلے اسٹارٹ کیا تھا، یہاں تک اس کے 2 رکوع مکمل ہوئے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لائک کر کے ضرور بتا دیں اور اپنے دوستوں کو ثواب جاریہ سمجھتے ہوئے ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔